لیکچر نمبر نبی علیہ السلام جو خطوط لکھ رہے ہیں بادشاہوں کو، ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں، اور آج ہم 174 نمبر لیکچر جو ہے وہ ذکر کریں گے، اور یہ 167 نمبر لیکچر سے یہ سلسلہ چل رہا ہے صلح حدیبیہ کے بعد کہ نبی علیہ السلام کو امن کا موقع ملا، 10 سال کے لیے معاہدہ تھا کہ جنگ نہیں ہوگی، تو اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو، امراء کو، گورنروں کو، حاکموں کو خطوط لکھے، حتیٰ کہ روم کو، ایران کو، سب کو خطوط لکھے۔ آج ہم ذکر کریں گے کہ بحرین کے جو ہے نا سردار منذر بن ساوا اور ایک اور آگے چل کر 2 کو آپ نے خطوط لکھے ہیں، تو 2 سرداروں کا ذکر آج کی محفل میں ہم کریں گے۔ یہ آپ نے منذر کو کب خط لکھا؟ کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے بعد آپ نے یہ خط لکھا۔ بعض یہ کہتے ہیں، اختلاف ہے کہ خط کب لکھا۔ بعض کہتے ہیں فتح مکہ کے میں جب آپ واپس آ رہے تھے تو جیرانہ مقام پر آپ نے وہ خط لکھا۔ اور منذر کے ساتھ نا مسلمانوں کے سفارتی تعلقات تھے اور خاصے پرانے تھے، اور نبی علیہ السلام اپنی جوانی کے دور میں اس علاقے میں تشریف لائے تھے، بحرین میں، اور یہاں کے جو ہے نا حالات سے آپ بخوبی واقف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کئی خطوط لکھے ہیں، اور شاہ ایران جو تھا نا، یعنی کہ مجوسی جو لوگ تھے ایرانی، انہوں نے منذر کو بحرین کا حاکم مقرر کیا ہوا تھا۔ اصل حکمرانی اس کی ایران والوں کی تھی، یہ مجوسی تھے، آگ کو پوجتے تھے، اور زمانے جاہلیت میں یہ تاجروں سے 10واں حصہ بطور ٹیکس وصول کرتا تھا، اور پھر یہ منذر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے ہیں اور بہت اچھے مسلمان ثابت ہوئے ہیں، اور آپ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ اگر کوئی حاکم مسلمان ہو جاتا تو آپ حکمرانی اس کے پاس ہی رہنے دیتے۔ یہ خط لے کر کون گیا منذر کے پاس؟ علا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد کا تعلق جو ہے نا حضر موت سے تھا، اس لیے یہ حضرمی کہلاتے ہیں، اور مکہ میں آ کر انہوں نے رہائش جو ہے نا وہ اختیار کر لی تھی۔ اور ابو سفیان کے والد حرب بن امیہ کہ یہ حلیف تھے، یعنی کہ دوست تھے، حرب ان کا نام تھا نا ابو سفیان کے والد کا۔ علا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ ہی میں پیدا ہوئے، اور پھر انہوں نے نا آغاز ہی میں اسلام کو قبول کر لیا، اور یہ لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے، تو کاتبین وحی میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور ان کی دعا بھی قبول ہوتی تھی۔ ان کو جو ہے نا مجاب الدعوات بھی کہا جاتا تھا۔ بڑے فصیح اللسان تھے، یعنی کہ اپنی بات کو سمجھانا جانتے تھے، دانش مند اور عقل مند تھے۔ 7ویں ہجری میں بحرین چلے گئے، 7ویں ہجری میں، اور طویل مدت تک وہی رہے۔ علا جو ہے نا یہ منذر کے مقربین میں سے تھے، اور جب یہ حکومت چلا رہے تھے تو ان کے معاون ثابت ہوئے، بہت اچھے وزیر۔ منذر کی وفات کے بعد نا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے نا علا رضی اللہ تعالی عنہ کو بحرین کا والی اور حاکم بنا دیا، اور علا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے بھی اس عہدے پر برقرار رکھا، یعنی کہ منذر حکمرانی کرتے رہے، اور یہ جو خط لے کر جانے والے نا علا، یہ بطور وزیر ان کے ساتھ کام کرتے رہے، بعد میں یہ حاکم بھی بن گئے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے با نفس نفیس علا رضی اللہ تعالی عنہ کو
گورنر مقرر کیا تھا بحرین کا۔ پھر جب حضرت عمر کا دور آیا تو انہوں نے بصرہ کا بھی ان کو حاکم بنا دیا، چنانچہ یہ بصرہ روانہ ہوئے، یعنی کہ ادھر بھی میں حکمرانی کروں، بحرین کی تو کر ہی رہے تھے، لیکن ابھی وہ راستے میں ایک بستی آئی، ادھر انہوں نے قیام کیا تو ادھر یہ فوت ہو گئے راستے میں، علا رضی اللہ تعالی۔ اور آج کل وہ علاقہ کویت کہلاتا ہے، کویت نہیں جسے کہتے ہیں وہ علاقہ ہے، اور یہ بعض کہتے ہیں یہ 21 ہجری کی بات ہے اور بعض کہتے ہیں یہ 14 ہجری کی بات ہے کہ علا کی وفات بعض کہتے ہیں 21 ہجری میں ہوئی ہے، بعض کہتے ہیں 14 ہجری میں ہوئی ہے۔ خط کا متن کیا تھا؟ نبی علیہ السلام عموماً پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا کرتے تھے، اس کے بعد کہتے تھے کہ سلامتی ہو اس پر جس نے ہدایت کی پیروی کی، اور پھر جس نے اسلام کو قبول کیا وہ سلامت رہے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہاری حکومت کو بھی برقرار رکھے گا اگر تم نے میری نبوت کو تسلیم کیا، اور جان لو میرا دین وہاں تک پہنچے گا جہاں تک اونٹ اور گھوڑے پہنچ سکتے ہیں، یعنی کہ اونٹ اور گھوڑے سمندر تک پہنچ سکتے ہیں نا، تو ادھر تک میری حکومت جو ہے وہ پہنچے گی، تو تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم اسلام کو قبول کر لو۔ پھر نبی علیہ السلام نے خط پر جو ہے نا آخر میں مہر بھی جو ہے وہ لگائی۔ تو یہ نا منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جب یہ خط روانہ کیا نا، ابھی وہ ایمان نہیں لائے تھے، تو اور صحابہ بھی گئے ہیں علا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کو اسلام کی دعوت دینے، ساتھ اور صحابہ بھی تھے، حتیٰ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے جلیل القدر صحابی ہیں وہ بھی شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں الوداع کہا اور وصیت فرمائی کہ میں تمہیں تمہارے ان ساتھیوں کے متعلق بھلائی کی وصیت کرتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر وہ تمہاری دعوت قبول کر لیں، یعنی کہ منذر اسلام کو قبول کر لیں، تو میرے اگلے حکم تک وہی رہنا، ان کے امیروں سے زکوٰۃ وصول کرنا اور انہی کے علاقے کے غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منذر کے پاس پہنچے اور خط ان کے حوالے کیا اور فرمایا اے منذر، آپ اس دنیا کے معاملات اچھی طرح سمجھتے ہیں اور اب آپ کو چاہیے کہ آخرت کے احوال بھی سمجھے۔ جان لیجئے کہ جو مجوسی ہے نا، آگ پرست قوم، بدترین مذہب ہے، بلکہ گندہ ترین مذہب ہے۔ انہوں نے کہا اس مذہب کے مطابق عرب کی عزت و ناموس کا کوئی لحاظ نہیں، جو عرب والے جن کی عزت کرتے ہیں وہ ان کی عزت نہیں کرتے، نہ اہل کتاب لوگوں کا علم، یعنی کہ اس کے بارے میں یہی کہتا ہے یہ گندے لوگ ہیں، کیونکہ ان کے ہاں بہنوں کے ساتھ شادی، حتیٰ کہ بیٹیوں کے ساتھ شادی بھی جائز تھی، حرام نہیں، چھپ چھپا کر نہیں، یعنی کہ اعلانیہ ان کا قانون یہ تھا، آگ پرست ہے نا، تو انہوں نے اللہ معاف کرے بہنوں کے ساتھ اور بیٹیوں کے ساتھ شادی جائز قرار دے رکھی ہے، اور یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ہے منذر، یہ تو بڑا شرمناک جو ہے نا فعل ہے، اور اس کے پیروکار جو آگ کو پوجتے ہیں تو آخرت کی آگ میں بھی یہی آگ ان کو جلائے گی۔ تو آپ تو بڑے عقل و شعور والے ہیں، تو آپ مجھے بتائیے آپ کیا اس کی دعوت کو ٹھکرا دیں گے جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ کیا آپ اس عظیم شان انسان کا یقین نہ کیا جائے جس نے کبھی دھوکہ نہیں دیا، تجارت بھی کی ہے تو کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، اور سب نے ان کو امانت دار قرار دیا ہے اور انہوں نے کبھی خیانت نہیں کی۔ اگر ایسا نہیں ہونا چاہیے تو ہمارے نبی امی کی یہی صفات ہے۔ اللہ کی قسم جس بات کا وہ حکم دیتے ہیں تو کوئی عقل مند یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کام نہ کیا جائے، بلکہ ہر عقل مند کہے گا جو آپ حکم دیتے نا کہ کرو، ہر عقل مند کہے گا یہ کرو،
اور جس سے آپ منع کرتے ہیں تو ہر عقل مند آدمی یہ کہے گا کہ اس سے رک جانا چاہیے، یعنی کہ عقل کا بھی یہ تقاضا ہے۔ اور آپ معافی دیتے ہیں، اور اگر آپ کسی کو معاف کر دیں تو ہر بندہ کہے گا کہ یہ معافی کے لائق ہے، اور اگر آپ کسی کو سزا دیں تو ہر بندہ یہ کہے گا کہ واقعی یہ سزا کے ہی لائق ہے۔ منذر نے آگے سے کہا کہ مجھے تمہارے دین میں جو خیر نظر آئی ہے نا، وہ یہ ہے کہ وہ صرف دنیا کی بات نہیں کرتا، آخرت کی بات بھی کرتا ہے، جبکہ میں جس مذہب پر ہوں وہ آخرت کی تو بات ہی نہیں کرتا، اور ہم نے دنیا کی راحت کے سامان تو خرید رکھے ہیں اور آخرت کا ہمیں پتہ نہیں۔ اور پہلے مجھے اس شخص پر حیرانی ہوتی تھی جو اسلام قبول کرتا تھا، اب مجھے اس شخص پر حیرانی ہوگی جو اسلام قبول نہیں کرے گا۔ لیکن پہلے مجھے اس شخص پر حیرانی ہوتی تھی جو اسلام قبول کرتا تھا، تو اب مجھے اس شخص پر حیرانی ہوگی جو اسلام قبول نہیں کرے گا۔ اور جو آپ پیغام لائے ہیں اس کی تعظیم یہی ہے کہ اس کے بھیجنے والے کی تعظیم کی جائے۔ بعد میں نا منذر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت جو ہے نا تواضع کی، اور ان کو بڑی عزت سے رکھا، اور صرف اپنے تک اسلام کو انہوں نے محدود نہیں کیا، بلکہ جہاں تک ان کا زور چلا انہوں نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، اور لوگ بھی کچھ مسلمان ہو گئے، کچھ اپنے دین پر قائم رہے۔ پھر انہوں نے نبی علیہ السلام کو خط لکھا۔ کیا خط لکھا؟ کہ میں نے اے اللہ کے رسول آپ کا خط پڑھا ہے، اور اہل بحرین میں سے کچھ لوگوں نے اسلام کو پسند بھی کیا ہے اور مسلمان ہو گئے ہیں، بعض لوگوں نے اسے پسند نہیں کیا۔ میری رائے میں مجوسی بھی ہیں اور یہودی بھی ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ جو حکم دیں گے میں اس کی تعمیل کروں گا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منذر کا یہ پیغام لے کر واپس مدینہ آئے، اور آپ کو بتایا کہ انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ نبی علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، اور آپ نے منذر کے نام ایک اور نامہ خط تحریر کیا۔ اس میں آپ نے بعض احکامات کی وضاحت فرمایا کہ یعنی کہ وہی بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور وہ اکیلا ہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، اور میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، وہ جو میری نصیحت قبول کرے گا وہ اپنا ہی فائدہ کرے گا، اور جس نے میری سفیروں کی بات مانی اس نے یوں سمجھو میری بات مانی، اور جس نے میری سفیروں کی عزت نہیں کی وہ گویا اس نے میری عزت نہیں کی۔ اور میں تمہیں کہتا ہوں کہ اگر کسی نے اسلام قبول کیا ہے یا نہیں، اپنی رعایا کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یعنی کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور مسلمان جس حال پر ایمان لائے ہیں انہیں اسی پر چھوڑ دو، میں نے خطا کاروں کو معاف کر دیا ہے، ان کا عذر قبول کر لو اور اس کی اصلاح کرتے رہو۔ ہاں باقی جو مجوسیت پر قائم رہے ان سے جزیہ لو، یہودیوں سے بھی جزیہ لو اور مجوسیوں سے بھی جزیہ لو۔ تو پھر نا دوسرا خط بھی نبی علیہ السلام نے منذر رضی اللہ اب ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ ویسے انہوں نے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں لکھا، یا ایسا ہوگا کہ انہوں نے آپ کو نہیں نا دیکھا یا آپ کی محفل میں نہیں آیا ہوگا، تو تابعی ہوئے پھر، ہے نا، منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نہیں نا لکھا، تو غالباً اسلام قبول کر لیا تو آپ کی جو بارگاہ میں نہیں آئے تو یہ پھر صحابی تو نہ ہوئے۔ ہاں تابعین میں سے اونچا مقام ہے، اسے حضر امین کہتے ہیں اصطلاح میں، جیسے نجاشی اب نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے، صحابی نہیں ہے لیکن بڑا اونچا مقام ہے، تو یہ ایسے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ہماری طرح نماز ادا کرے، ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے اور ہمارا ذبیحہ کھائے اور وہ مسلمان ہے، اور مجوسیوں میں سے جو یہ باتیں باخوشی مان لے
اسے امن حاصل ہوگا، اور جو انکار کرے اس پر جزیہ ٹیکس لاگو کر دو۔ یہ جو ٹیکس ہے نا یہ غیر مسلموں کے لیے تھا، آج کل مسلمانوں سے بھی لیتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک اختلافی مسئلہ، ہم اس کی طرف نہیں جاتے۔ منذر جو ہے نا بڑی سادگی کے ساتھ اسلام پر وہ عمل پیرا رہے پوری زندگی، اور جس دن نبی علیہ السلام فوت ہوئے تو عمر بن عاص، یہ ایک صحابی ہیں، آگے ان کا بیان آئے گا، وہ نا عمان میں تھے، وہ نا نبی علیہ السلام کی وفات کی خبر سن کر واپس مدینہ تشریف لا رہے تھے، تو وہ جب وہ بحرین سے گزرے تو ادھر منذر تھے نا، تو ان سے بھی ملاقات ہوئی۔ تو جب ان کے پاس گئے تو وہ بستر مرگ پر تھے، یعنی کہ بیمار تھے منذر، اور فوت ہونے والے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا منذر نے کہ نبی علیہ السلام نے مرنے والے کو کتنی وصیت کی اجازت دی ہے، کہ وہ اپنے مال میں سے کتنی وصیت کر سکتا ہے؟ تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 1/3 کی، یعنی کہ 100 میں سے 33 کی وہ وصیت کر سکتا ہے، اور کہا کہ اس کی اپنی مرضی پر موقوف ہے، چاہے وہ یہ اپنے رشتہ داروں کو دے دے جو وارث نہیں اور مسلمان ہوں، اور چاہے تو وہ دوسرے اجنبیوں کو دے دے، یہ اس کی مرضی ہے، باقی وہ رسا کا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ مال آپ کے مرنے کے بعد صدقہ جاریہ کے طور پر انہی لوگوں کے لیے حلال ہوگا جن کے لیے آپ خاص کریں گے۔ تو منذر نے آگے سے کہنے لگے میں اپنے مال کو اس طرح حرام کر کے نہیں جانا چاہتا جس طرح یہ مشرکین سانڈ چھوڑ دیتے تھے ایسے ہی بتوں کے نام پر، تو میں اپنے مال کو ایسے برباد نہیں کروں گا، میں اپنے مال کو ایسے کام پر لگا کر جاؤں گا جس میں میرے جانے کے بعد لوگوں کا فائدہ ہو۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ منذر اسلام پر کتنا عمل کرتے تھے۔ یہ بھی 11 ہجری کو فوت ہوئے، یعنی کہ ادھر سے نبی علیہ السلام فوت ہوئے ہیں نا 11 ہجری کو، تو ادھر یہ جو ہے نا وہ فوت ہوئے ہیں رضی اللہ تعالی 11 ہجری کو یہ فوت ہوئے ہیں۔ تو بس آج ہم یہ اتنا ہی کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ادھر ہی سے کل ہم آگے چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔